الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں گزشتہ اقوام کا تذکرہ فرمایا اور ان اقوام میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کے نتیجے میں اللہ کے عذاب مختلف اعتبارات سے ان پر نازل ہوئے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں کیا. ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون عذاب کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے قرآن حکیم میں بیان کیا. اور قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. چنانچہ ان واقعات اور پچھلی اقوام کے تذکرے اور اس کے ذیل میں رہنمائی، اس کا حاصل یہ ہے ہر دور کا قرآن حکیم پڑھنے والا اور وہ کہ جو اس کو ماننے والا ہو وہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض اور اللہ ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ایک دوسرے پر غالب آ کر مغلوب کو مار کٹائی کرے، برباد کرے، یا پھر دونوں کے پاس طاقت ہو، لڑ مر کر دونوں ختم ہو، معاشرے تباہ ہو. فرمایا کہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. انظر کیف نصرف الآیات بھلا دیکھیے کس طرح ہم ان آیات کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ یہ سمجھ حاصل کریں. تصریف آیات کا مطلب پھیر پھیر کر بیان کرنا، مختلف پیرایوں میں بیان کرنا، مختلف انداز میں بیان کرنا اور مختلف گوشوں کو واضح کرنا تاکہ بات واضح ہو. تو یہ جو قوموں پر آنے والے عذابوں کے معاملات ہیں، تنبیہات کے معاملات ہیں، وارننگز کے معاملات ہیں، کبھی مٹا دیے جانے کی پچھلی اقوام کے معاملات ہیں، ان کو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. مثال کے طور پر ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں 8ویں 9ویں پارے میں، ہم سورہ ہود کا مطالعہ کریں 12ویں پارے میں، ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کریں 19ویں پارے میں، ہم سورۃ القمر کا مطالعہ کریں 27ویں پارے میں. آپ دیکھیے 8واں پارہ، 9واں پارہ، 12واں پارہ، 19واں پارہ، 27واں پارہ. ان صورتوں میں تو اعراف، ہود، شعراء اور قمر مستقل اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا اور ان پر آنے والے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آگے اشارتاً بات آ جائے گی، لیکن عرض کر رہا ہوں مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، قرآن بک آف اسٹوریز نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں. یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، یہدی للتی ہی اقوم ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے. ان واقعات کا بیان عبرت ہے، سبق آموزی ہے، یاد دہانی ہے، ایڈمونیشن ہے، ریمبرنس ہے تاکہ بندے عبرت حاصل کرے. 3 قسم عذاب کی یہاں پر بیان کی گئی. اے نبی سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک ایک طاقت کا دوسرے کو چکھائے مزہ. یہ 3 قسم کے عذاب ہیں. اس سے قبل کی جو آیات سورہ انعام کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو متوجہ کیا کہ دیکھو جو تمہاری گوٹ پھنستی ہے
مشکل میں آتے ہو، مصیبت میں آتے ہو، اللہ ہی کو پکارتے ہو نا. خاص طور پر سمندر میں کشتی پھنس گئی، بھور میں کون یاد آتا ہے؟ نہ لات نہ منات نہ عزا، اللہ وحدہ لا شریک یاد آتا ہے. اور اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دیتا ہے. تو مشکلات کو دور کرنے والا، مصائب کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں پچھلی آیات میں بتایا گیا وہ مصائب کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ تکالیف کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ مشکلات کو آسان کرنے پر قادر ہے. وہ اللہ جو مصائب کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، راحتیں عطا کرنے والا، مشکلات سے نکالنے والا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے. اس کل کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے. ہم بیٹھے ہیں کراچی میں، یہ ہماری قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن یہ سمندر کے ساتھ واقع ہے. یہ صرف ان کی وضاحت کے لیے جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیں گے. اس سمندر کے ساتھ یہ قرآن اکیڈمی واقع ہے. بچپن سے ہم کراچی میں سنتے آئے کہ جناب ہم سی لیول سے نیچے ہیں اور ہر دوسرے سال طوفان اٹھتا ہے، بحر عرب میں طوفان بن رہا ہے، فلاں طوفان بن رہا ہے، یہ آنے والا ہے، رفتار آندھی کی تیز ہو گئی، ہوا کی رفتار تیز ہو گئی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جی مسقط سے ساحل سے ٹکرا گیا، یا وہ گجرات انڈیا کی طرف مڑ گیا، یا وہ اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ کون توڑا ہے زور کو؟ اللہ. جو اس طوفان کے زور کو توڑ سکتا ہے وہ طوفان لا نہیں سکتا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے. تو جو اللہ مصائب سے بچانے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، وہ مصائب میں مبتلا کرنے والا، وہ عذاب میں مبتلا کرنے والا، وہ تمہیں برباد کر دینے والا بھی اس کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے پچھلی آیات کے ساتھ اس کے ربط کا معاملہ. اس مملکت خداداد کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، لیکن معاف کیجئے گا ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اللہ رحمتیں برساتا رہا ہے، حفاظت فرماتا رہا ہے، بچاتا رہا ہے، مگر آخر کب تک؟ زلزلے نہیں آ گئے، طوفان نہیں آ گئے، شدید سیلاب نہیں آ گئے، طوفانی بارشیں نہیں آ گئیں، بنیادی طور پر زرعی ملک کے اندر گندم کے لالے نہیں پڑ گئے، آج اکانومی کا بٹا نہیں بیٹھا ہوا. بزنس کمیونٹی کے لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، کنٹینرز کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہمارے، ریلیز ہی کروا پا رہے ہم، برآمدات نام کی نہیں الا ماشاء اللہ. بہرحال تو اللہ برباد کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے. پچھلی آیات میں اس کی رحمت کا بیان، اب اس کے عذاب کی کیفیت کا تذکرہ آ رہا ہے. اور یہی شان ہے ایک بندے مومن کی کہ وہ دونوں پہلو اللہ کی شانوں کے سامنے رکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، فرما دیجئے، مطلع کر دیجئے، میں غفور و رحیم ہوں، لیکن بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کی سامنے رہنی چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ، اس کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے. یہاں خوف دلایا جا رہا ہے. پچھلی آیات میں رحمت کا تذکرہ آیا تھا. فرمایا اے نبی ان سے فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. عام طور پر جو مفہوم بیان کیا جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہوگا، اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پچھلی اقوام پر آیا. لوط علیہ السلام کی قوم معاشرت کے اعتبار سے گندے طرز عمل میں مبتلا ہوئی. ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی کا گندا کام جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، آج کی ترقی یافتہ قوموں نے اس کو قانون کا درجہ دے دیا اور یو این او کے چارٹر پر سائن کروا کر مسلمان ممالک کے نمائندوں سے بھی سائن کروا رکھا ہے. اور یہی دجالی ایجنڈا مسلمان معاشرے پر مسلط کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے. ان کو اندھا بھی کیا گیا، ان کی بستی کو پہ لے جا کر پٹخ بھی دیا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے. اور قرآن کہتا ہے مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، ٹارگیٹڈ تھے. کس پتھر نے کس مجرم کو ہلاک کرنا ہے، اٹ واز ڈیسائیڈڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. تو اوپر سے عذاب قوم لوط پر پتھر بھی برسائے گئے. اوپر سے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا تھا اس قوم کے سرداروں نے، پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، شرک میں مبتلا رہی نوح علیہ السلام کی قوم. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے شدید بارش برسا کر ان پر مسلط کیا، عذاب کو ہلاک کر دیے گئے. اسی طریقے سے سورہ فیل تو ہم سب کو یاد ہے، ابرہا کا لشکر، ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ، ہاتھی اس کے ساتھ آئے، اللہ نے تباہ کر ڈالا. اتنے بڑے
ہاتھیوں کو لے کر آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائیں، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ اور بھی مثالیں ہیں، کہیں آندھی اللہ تعالیٰ نے چلا دی، اللہ تعالیٰ نے ہفتے بھر آندھی چلا کر ایک قوم کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ یہ ہے اوپر سے عذاب کی اقسام۔ قدموں کے نیچے سے عذاب دوسرا وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بھی پانی برسایا گیا، وفارت تنور، زمین سے بھی پانی ابل پڑا تھا اور کشتی میں ایمان والوں کو بچا لیا گیا تھا، تو نیچے سے عذاب ان پر بھی آیا۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ ہر دور کا طاقتور سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں، ہر دور کا جابر ظالم سمجھتا ہے کہ میری کرسی مضبوط ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 میں اس کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیرے بدن کو، تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اس سے خدائی تک کے دعوے کیے تھے، انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ میرے محلات، یہ میری نہریں۔ موسیٰ کے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس زور، میرے پاس دبدبہ، میرے پاس فوجیں، میرے پاس حکمرانی، میرے پاس اقتدار، میرے پاس اختیار۔ آج والے بھی تو اسی گھمنڈ میں مبتلا ہے نا، آج والے بھی اسی زعم میں مبتلا ہیں، آج والے بھی اسی خناس میں مبتلا ہیں، چاہے غیروں میں ہو یا ہمارے اپنے ہو۔ ہم ہیں، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ آج قرآن بھی محفوظ ہے، آیت پڑھ لیں سورہ یونس کی آیت نمبر 92، اور اس کی لاش بھی محفوظ ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے تصاویر کو دیکھ لیجئے گا۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ قارون ایک مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والا کردار، مادہ پرستی میں مبتلا کردار، ڈھیروں مال اس کے پاس۔ قرآن کہتا ہے سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں، اتنے اس کو خزانے ہم نے دیے۔ خزانے تو بڑی بات، ان کا ریکارڈ تو بڑی بات، ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی جماعت درکار تھی، کئی جانور بلادا جاتا ہوگا اس کی کنجیوں کو، اتنے خزانے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ اس کو اس کے گھر سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصوں کے طور پر واقعات نہیں بیان کیے، قارون کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اینڈ سو آن، اللہ عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ دو قسم کے عذاب، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، یہ تو معروف ہے۔ اوپر سے اقوام پر عذاب آیا، قومیں مٹائی گئیں، نیچے سے اقوام پر عذاب آیا، قومیں مٹائی گئیں۔ البتہ اس کی اور تعبیر بھی کی گئی ہے، اس کی اور تشریح بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور دیگر مفسرین نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اوپر سے عذاب یہ بھی کہ اللہ ظالم جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے، اوپر سے عذاب یہ بھی کہ اللہ ظالم قسم کے ذمہ داران کو مسلط کر دے، اور نیچے سے عذاب یہ کہ حکمرانوں کی جو رعایا وہ نافرمان ہو۔ نیچے سے عذاب یہ بھی کہ ذمہ داران کے ماتحت جو لوگ ہوں، یہ گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، کاروبار میں بھی، ذمہ داران کے ماتحت جو لوگ ہوں وہ نافرمان ہوں، اور نیچے سے عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اوپر سے عذاب ظالم حکمراں، جابر حکمراں، ظالم ذمہ داران، جابر ذمہ داران۔ نیچے سے عذاب ظالم قسم کی یعنی بدماش قسم کی رعایا، نیچے سے عذاب نافرمان قسم کی اولاد، نیچے سے عذاب نافرمان قسم کے ماتحت۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ساری قوم حکمرانوں کو گالیاں دیتی ہے اور وہ بھی حکمران نیچے والوں کو گالیاں دیتے۔ قوم کبھی سیاست دانوں کو برا بھلا کہتی ہے، جب سیاست دانوں کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے وہ قوم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لعنتیں دونوں طرف چل رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ اوپر سے عذاب نیچے سے عذاب کی قسم ہے۔ اس کو بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیبریٹ کیا، اور مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اس کی وضاحتیں حضور کی احادیث سے ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شعب الایمان بھی روایت موجود ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمران ذمہ داران مسلط کیے جائیں گے۔ ایک مقولہ معروف ہے، اس کو ہم حدیث کے طور پر بیان کر دیں، وہ عربی کا مقولہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، ذمہ داران ہوں گے، صاحب امر ہوں گے۔ یہ اوپر والے حکمرانوں سے لے کے جہاں جہاں کوئی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہے، اختیار رکھتا ہے، سب اس میں شامل ہے۔ تو تمہارے اعمال اچھے اوپر والے اچھے رہیں گے، تمہارے اعمال برے اوپر والے برے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بہترین حکمراں کون ہیں؟ جن کے لیے تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کو اور دوام عطا فرما، اور حکمرانی دے۔ آپ ذرا دل سے پوچھیں، آج ہم یہ دعا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟
جی اور میں کوئی ایکسیپشن بیان نہیں کر رہا ہوں، آج کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یا مجتمع ہو کر حکمرانی کرنے والے، جو ستیہ ناش اس قوم کے ساتھ ہوا ہے اور سامنے ہمارے باپ، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بہترین حکمراں وہ ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان کو دوام عطا فرما، اور تمہارے بدترین حکمراں وہ ہیں کہ جن کے لیے تم بد دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہم پر سے ہٹا دے۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، تبصرے سب کر رہے ہوتے ہیں مگر اس نگاہ سے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج اوپر ہیں۔ ہمارے ساتھ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارا اجتماعی کردار کیسا ہے؟ ایکسیپشنز تو ہو سکتے ہیں، چند تہجد گزار، چند انتہائی ایماندار اس قوم میں اب بھی ہیں الحمدللہ، مگر اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے لوگوں کے اجتماعی کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اجتماعی کردار کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، بخاری شریف میں 3 باتیں، مسلم شریف میں 4 باتیں، منافق کی 4 نشانیاں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا۔ ابھی بات آ رہی حدیث میں امانت کے بارے میں اور وعدہ خلافی کے بارے میں، وہ ذکر وہاں کر دوں گا۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا۔ آج یہ قومی مزاج ہے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو جتنا اوپر ہے ایلیویشن کے ساتھ پوزیشن پر، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اتنا بڑا گالیاں دینے والا۔ ایکسیپشنز ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ آج ہمارا اجتماعی کردار، تو کرتوت جیسے ویسے لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے۔ اپنے آپ کو کوسے نا، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ مصائب تم پر آتے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ خشکی تری میں فساد کرتوتوں کی وجہ سے، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھائے۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، سارے کرتوتوں کا نتیجہ نہیں ملے گا گناہوں کا، اور اصل سزا دنیا میں ہے بھی نہیں، ذائقہ، نتھنگ ایلس، کچھ لوگوں کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے۔ اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ دل نرم ہو، بے حس نہ ہو جائیں، ہٹ دھرم نہ ہو جائیں۔ آج قوم بے حسی کا شکار، لعلہم یرجعون، لوٹیں اللہ کی طرف، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ اچھا جب یہ تبصرے ہوتے ہیں، او بھائی آپ لوگ کو زیادہ جذباتی ہو کے تبصرے کر رہے ہو تو یورپ والوں پر کیوں نہیں آتا، امریکہ والوں پر کیوں نہیں آتا؟ بہت اچھا سوال ہے، ہم نے اس کا جواب مختلف پیراوں میں پہلے بھی دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے اللہ کا قانون مختلف ہے، ورنہ تو اقتدار فرعون کو بھی ملا تھا، دولت کے ڈھیر قارون کو بھی ملے تھے۔ بن جاؤ پورے کافر، لے لو دنیا، آخرت میں کچھ نہیں۔ مسلمان ہو کر دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو مسلمان بننا پڑے گا، نام کا نہیں، کام کا اور عمل کا۔ ایک باقی عذابوں کی مختلف کیفیات ہیں۔ مثال کے طور پر ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، عدم سکون کا معاملہ، پلز لینی پڑتی نیند کے لیے، نئی نئی بیماریاں، خودکشیوں کا بڑھتا چلے جانا، قومی سطح پر سکون کا نہ ہونا۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی اسٹڈیز پرانی، سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے نمبر 1 پہ کون سی قوم ہے، نیچے کون سی قوم ہے؟ آپ کو ہنسی چھوٹے گی، میری بھی چھوٹی تھی۔ نمبر 1 بنگلہ دیش، سیٹسفیکشن لیول قومی سطح پر۔ نمبر 46 USA۔ اب آپ کو کتنی ہنسی آئے، یہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی اسٹڈی کا حاصل ہے۔ صرف ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہونا یہ سکون کی علامت نہیں، دل میں سکون نہیں تو سکون کوئی نہیں۔ تو وہاں اور مسائل ہیں، چھوڑ دیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم اور آپ تو قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں نا، ہم تو قرآن سے پوچھیں، ہم تو صاحب قرآن سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 قسم کے عذاب، اوپر سے نیچے سے، یہ آسمان سے آنے والی آفات بھی ہیں، اور یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط کر دیا جانا، یا نیچے والوں کا جو ہے وہ ناہنجار ہو جانا، یہ اوپر اور نیچے کے عذاب کی یہ اقسام ہیں۔ اور عذاب کے آنے کی وجوہات لوگوں کے کردار کا بگاڑ۔ دنیا صرف فزیکل کازز کو دیکھتی ہے، زلزلے اس وجہ سے آ جاتے ہیں، طوفان اس وجہ سے آ جاتے ہیں،
بارشیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کی فزیکل کاسز ہیں، ان کا فزیکل فینومینا ہے، مگر اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ زلزلے تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آئے، شعلے شعیب علیہ السلام کی قوم پر برسائے گئے. گڑبڑ کیا تھی؟ شرک بھی تھا، ناپ تول کی کمی تھی. اٹس اے میٹا فزیکل کاز. قوموں کے کردار کا بگاڑ، اس کی وجہ سے بھی زلزلے آئے، طوفانی بارشیں ہوئیں، آندھیاں چلی ہیں، پتھر برسائے گئے ہیں، قوموں کو دھسا دیا گیا ہے، ان کو خنزیر اور بندر بنایا گیا. قرآن کہتا ہے جی یہ میٹا فزیکل کازز ہیں. کردار کے بگاڑ، جب قوم میں کردار کا بگاڑ پیدا ہو تو یہ عذاب مسلط ہوتے ہیں. تیسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اللہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے. یہ ہے تیسری قسم کا عذاب.